مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا سبحان اللہ سبحان اللہ آدھا مصرع میں پڑھوں گا آدھا آپ کو ساتھ میں پڑھنا ہے بھلا کیا ملا سب کو پڑھنا ہے کیا ملا نہیں ہے بھلا کیا ملا بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے اور آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلا بابا سبحان اللہ جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آیا جب کوئی منگے جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا کئی دن سے گھر میں چولہا کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ عارف صاحب قبلہ قریشی علی کا جلا نہیں یار آپ کی شاید سمجھ نہیں آ رہا میں نے کہا میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو سب کو کہنا جلا نہیں ہے سب کو بولنا علی کا جلا علی کا جلا جب تک مزہ نہیں آئے گا جب تک مزہ نہیں آئے گا تب تک آپ لوگ نہیں بولیں گے کیونکہ کرسی مل جاتی ہے اور اس کرسی نے تو پورا ملک برباد کر رکھا ہے کرسی کے چکر میں مت پڑیے اس لیے کہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ ایسے بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ ہلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور پھر جب تک ہلے گا نہیں تب تک مزہ نہیں آئے گا علماء سے پوچھئے حافظ قرآن جب مدرسے میں جاتا ہے حفظ کرنے کے لیے بچہ نا تو جب تک قرآن ایسے کھول کے بیٹھ کے پڑھتا رہے 50 سال بھی پڑھے گا کبھی حافظ بن نہیں سکتا ہے جب تک قرآن کو جب تک جھوم کے نہیں پڑھے گا تب تک وہ حافظ قرآن نہیں بنتا ہے پتہ ہے کیوں اس لیے کہ جب ایسے پڑھتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے کل بازار جانا ہے کل مارکیٹ میں کپڑا خریدنا ہے کل صابن خریدنا ہے کل گھومنے جانا ہے پرسوں شادی میں جانا ہے یہ خیال آئے گا جب جھومے گا تو سارے خیال نکل جائیں گے اور اس محفل میں آپ جھومیں گے دنیا کی خرافات نکل جائے گی حضور سید کونین سے پیار بڑھ جائے گا اب جھوم کے پڑھیے یا رسول اللہ نہیں پھر سب لوگ بولے سبحان اللہ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں ہے یہ حسین ہی کا ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ جو جھکا ہے کربلا میں جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا سبحان ابھی اللہ تک اٹھا نہیں ہے
مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اور یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے جہاں کربلا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں ہے جہاں کربلا نہیں ہے، مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام جشن شادی خانہ آبادی، یہ ایک شادی کے موقع پر پروگرام کا انعقاد انتظام و انصرام کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان کی آنے والی نسلوں کو حضور کا سچا اور پکا غلام بنائے، آمین آمین۔ یہ جو آج محفل سجائی ہے انہوں نے، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ آج کے ہمارے گھروں کی شادیاں دیکھیں اور حضور کے دور کی شادی بھی۔ میں پہلے حضور سرکار غوث اعظم کی کچھ شان بیان کروں، کیونکہ یہ سرکار غوث اعظم کا 11ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ سرکار غوث اعظم کی کرامت، پھر اس کے بعد میں شادی کے موقع پر کچھ گفتگو۔ سب لوگ جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بار اور بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑا شانوں والا بنایا، بڑا کمال بانا بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی مثال یوں سمجھیے جیسے میرے مصطفیٰ کریم کا جواب نہیں نبیوں میں، ایسے ہی سرکار غوث اعظم کا جواب نہیں ولیوں میں۔ غوث اعظم کی طرح ولیوں میں کوئی نہیں، میرے آقا کی طرح نبیوں میں کوئی نہیں۔ میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ بے شک میرے آقا سید کونین تشریف لائے دنیا میں تو خوشخبری دینے کے لیے اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں کتنے نبی آئے، حضور کی ماں کو مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے سرکار غوث اعظم جب دنیا میں آئے، جی لگا کے بولیں تو میں آگے بات بڑھا دوں، بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذرا اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بار دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا شادی کل ہے یا ہو گئی ہے؟ کل آنے والے کل ہے تو ابھی تو اتنا تھکے نہیں ہیں، سمجھ آتا؟ تھوڑا دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ نہیں آپ کی آواز اتنی اچھی، کوئی پڑوسی سنے گا یار آواز کتنی اچھی ہے، نظر لگ جائے گی، تو تھوڑا دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ یاد رکھنا نبی کے نام پہ بولنے سے آواز میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ بے شک اگر آواز میں کمی آتی آپ تو صرف سبحان اللہ بولیں گے۔ میں تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روز 2 گھنٹے تقریر کرتا ہوں، اگر آواز میں کمی آتی تو سب سے پہلے میری آواز میں کمی آتی، بے شک مگر نہیں، یہ آواز کسی اور کے نام پہ اگر خرچ ہو تو کمی آ سکتی ہے۔ آواز اس نبی کے نام پہ خرچ کی جا رہی ہے جس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، جس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ اس نبی کے نام پہ آواز خرچ ہوتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے
ہمارا دینے نبی والا ہے۔ یہ کس کا کلام پڑھ رہا ہوں میں، کس کا کلام ہے؟ سب سے اولا وہ یہ کس کا کلام ہے؟ میں ہی نہیں بلکہ ان جیسے علماء کرام جیسے کتنے علماء بزرگ ہو کے دنیا سے چلے گئے، مگر وہ بھی یہی کلام پڑھتے ہوئے گئے کہ سب سے اولا۔ یہ کلام اس ہستی کا ہے جسے دنیا امام عشق و محبت، عشق کا سمندر، امام عاشقاں، امام قبلہ دل و جاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ شاہ اعلیٰ حضرت دنیا کہتی ہے میں اس کا کلام پڑھتا ہوں۔ اللہ سب سے اولا، نہیں سب کی آواز، سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھ لیں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے امتیوں، آواز بچا کے نہیں لے جاؤ، حضور کے نام پہ خرچ کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیابی، قبر میں اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ میرے آقا کے غلاموں میں بات کر رہا تھا سرکار غوث اعظم کی، آپ دنیا میں ابھی آئے نہیں، آئیے چلتے سرکار غوث اعظم کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سرکار غوث اعظم کی والدہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہر بیٹے کے بارے میں جتنا ماں جانتی ہے اتنا بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، غوث اعظم کی والدہ، آپ بتائیں آپ کا بیٹا دنیا میں آیا تو کچھ شانوں سے آیا؟ آپ فرماتی ہیں جی لگا کے بولے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ اس لیے زیادہ بلواتا ہوں، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا یار قریشی صاحب جب سے آئے بیٹھے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ جب تم رب کو بار بار رب کی تعریف کرو گے، رب کو پاک کہو گے، پاک کہو گے، اللہ فرشتوں سے فرماتا فرشتوں یہ بار بار مجھے سبحان اللہ کیوں پکارتے ہیں؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار تجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ کیا طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں، تجھ سے تیری جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کو جنت عطا فرما دی۔ اب بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، سرکار غوث اعظم کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیرہ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی میرے شکم میں، میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں رات کا وقت ہے، اجالا ہی اجالا میرے گھر کے آنگن میں ہو جاتا ہے، چاروں طرف اجالا ہی اجالا پھیلا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں بھی یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتی ہو، میرے دروازے پہ کتنے لوگ آنے لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا دیکھتی ہوں میرے دروازے پہ کتنے لوگ آنے لگ گئے، آنے والے آئے۔ میں نے کہا آنے والوں کیوں آئے ہو؟ آنے والے کہتے ہیں او فاطمہ ام الخیر ہم تیرے دروازے پہ اس لیے آئے ہیں، ہر دن ہم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے معمول کے مطابق، آج بھی ہم اپنے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے جب آنکھ کھلی ہے، چہرہ جب آنکھ کھلی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کو جب آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آیا یہ اجالا
صبح نمودار ہو گئی ہے، اس لیے نظر آ رہا ہے۔ افسوس کرنے لگے ہم کہ ہمارے دل میں خیال آیا اجالا ہو گیا ہے، سورج شاید نکل آیا ہے، دن ہو گیا ہے، ہماری تہجد کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ مگر جب تھوڑی دیر کے بعد آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھا کہ تارے نکلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دور کی طرف دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر کچھ جگہ ہے جدھر اجالا ہے۔ ہم نے دل میں خیال کیا یہ اجالا کس بات کا ہے؟ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں او فاطمہ یہ اجالا دیکھ کے ہم تیرے گھر پہ اس لیے آئے، پورے علاقے میں بستی میں اجالا تو ہے مگر جتنا اجالا تیرے گھر کے آنگن کی طرف ہے اتنا اجالا کہیں اور نہیں۔ دل میں خیال آیا چلو چل کے دیکھتے ہیں اس گھر پہ اجالا اتنا زیادہ کیوں ہے، سبحان اللہ سبحان اجالا اللہ۔ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ جب پہنچے ہیں آپ نے جناب حضرت فاطمہ ام الخیر سے، وہ تہجد گزار عبادت گزار لوگ جب پہنچ کے جا کے پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ جو اجالا نظر آ رہا ہے یہ اجالا کسی اور چیز کا نہیں، میرے بچے کی آج میرے گھر میں ولادت ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بیٹے کی میرے گھر پہ ولادت ہوئی ہے، میرا بیٹا آیا ہے، سرکار غوث اعظم آئے، پورے بستی میں اجالا ہی اجالا، پوری بستی میں اجالا ہے۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ لوگ ہمارے نبی کے لیے کہتے ہیں، ہمارے نبی کو کہتے ہیں اپنی جیسا بشر، اور میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام عبد القادر کے آنے کا جواب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا جواب کہاں مل سکتا ہے؟ بے شک مصطفیٰ کا جواب کیسے مل سکتا ہے؟ میرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور میرے نبی کا مقام تو یہ ہے، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم سید کونین سرور کون و مکان سے محبت کرنے والوں، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو اور اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ کا شکر ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے میں نے، وہ میرا نبی بھی لاجواب ہے، وہ نبیوں کا سلطان ہے، جس ولی سے تو نے پیار کیا ہے وہ ولیوں کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کی ماں آپ کی بارگاہ میں، ابھی باتیں نہیں یہ ختم ہوئی، سرکار غوث اعظم کی ماں آپ فرماتی ہیں میرے آقا کے غلاموں کہ میرے گھر میں اللہ کے ولی تہجد گزار لوگ آئے اور خوشخبری لے کے آئے، کس بات کی؟ کہ یہ اجالا کس چیز کا ہے؟ پتہ چلا کہ سرکار غوث اعظم آئے تو آسمان پر اجالا ہوا، آسمان پر اجالا ہوا، نور پھیلا۔ اور میرے آقا کے غلاموں سرکار غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، 5 یا 6 سال کے بیچ کی آپ کی عمر تھی۔ جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوئی تو ماں کے دل میں خیال آیا اپنے بچے کو تعلیم دلانے کے لیے مدرسے میں بھیج دی، ان کا ایڈمیشن کرا دیتی۔ مدرسے میں ایڈمیشن کرانے کے لیے حافظ قرآن، قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب جو بھی اس دور میں تھے ان کے پاس لے جا کر ایڈمیشن کراتی ہیں۔ آج کی ماؤں کا اور بہنوں کا، آج جو مسلمان پریشان ہیں، آج جو مسلمان پریشان ہیں، اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن سے بہت پیچھے ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا تو ہے نہیں، وہ دیکھئے یہیں بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، یہاں سے صبح جائے گا تب موبائل چلا رہے ہیں۔
یہ چھوٹے چھوٹے بچے اینڈرائڈ سیٹ فون ملٹی میڈیا فون چلائے پھر رہے ہیں. ان بچوں کا کوئی بزنس چل رہا ہے؟ ان بچوں کا کوئی بزنس ہے کیا؟ ان کے کوئی میل فیکٹری چل رہی ان بچوں کی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلا رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں اس وقت موبائل نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کی عمر تو اس وقت یہ اس لائق ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتاب اور ان کے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہونا چاہیے تھی. مگر ان بچوں کے پاس میں فون دے دیے. چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی پب جی چلا رہا ہے، کوئی فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چلاتا ہے، کوئی رات کا کتنا حصہ ختم کر دے رہا ہے. میری قوم، ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نبی سے پیار کر دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نبی سے محبت جیسی کرنا چاہیے ویسی نہیں کر پاتے ہیں. آئیے سرکار غوث اعظم کی عمر دیکھیں. 4 یا 5 اور 6 سال کے بیچ کے درمیان کی عمر ہے. آپ 5 اور 6 سال کے ہمارے اور آپ کے بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ 5-6 سال کا بچہ صحیح کر کے بولنا بھی نہیں جانتا ہے، صحیح کر کے چلنا بھی نہیں جانتا ہے. استاذ کی بارگاہ میں آپ کی والدہ لے جا کر پیش کرتی ہیں، استاذ جی میرے بچے کو حافظ قرآن بنائیں. استاذ کو دے کر ماں چھر چلی جاتی ہیں. استاذ درسگاہ میں پہنچتے بیٹے سے کہتے بیٹے جی قرآن پڑھنا شروع کرو. استاذ کہتے ہیں اب جی لگا کے بولے تو بات بڑھ جائے، بولے یا رسول اللہ. استاذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاذ جیسے ہی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، سرکار غوث اعظم پڑھنا شروع کر دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاذ پڑھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سرکار غوث اعظم شروع کر دیتے قرآن پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا غوث اعظم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلا پارا شروع، دوسرا پار، پہلا مکمل، دوسرا شروع، تیسرا مکمل، چوتھا شروع، چوتھا مکمل، پانچواں شروع، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 پارے مکمل ہوئے. میرے غوث اعظم رک جاتے ہیں. استاذ کی نظر بچے کے چہرے پہ پڑتی ہے. بچے کے قد و قامت کو دیکھتے ہیں، بچے کے ہیولے کو دیکھتے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. حیران ہے استاذ، پریشان ہے. دیکھ کے حیرانی کے ساتھ میں کہتے ہیں استاذ او بیٹے جی قرآن ایک پارے سے لے کے ایک ہی بیٹک میں 18 پارے پڑھائے. بچے تیری عمر بتا رہی ہے، یہ قرآن جو تو میرے سامنے پڑھ رہا ہے یہ بتا قرآن پڑھنے آیا ہے یا قرآن مجھے پڑھانے آیا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. مجھے قرآن پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے استاد جی یہ کیا بول رہے ہو؟ قرآن پڑھانے نہیں، قرآن پڑھنے آیا ہوں. استاد بولے بیٹے جی جب پڑھنے آئے ہو پھر ایک پارے سے لے کے 18 پارے تک قرآن سنا دیا ہے. بچے تیری عمر بتا رہی ہے، قرآن یہاں سے نہیں پڑھا. سرکار غوث اعظم فرماتے او جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے. آپ فرماتے استاد جی صحیح پہچانا، قرآن یہاں نہیں پڑھا، قرآن یہاں سے پڑھ کے آیا ہو. او میری ماں و بہنوں آج آپ بیٹھی ہوئی سن رہے، شاید میری ماں اور بہنیں اگر اس قوم کی ماں اور بہنیں سدھر جائیں، بچوں کو سدھارنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتا رہی، آپ کی ماں کا طریقہ زندگی بتا رہا. مائیں جب اچھی ہوتی ہیں تو بچے خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر میں ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے اسے دیکھ کر دوسرا بندہ خود اچھا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہاں پروگرام میں تقریریں ہوں، نعتیں پڑھی جائیں،
تو ایک بندہ اچھی نعت پڑھے، دوسرا کوشش کرتا میں اس سے اچھی پڑھوں، تیسرا کوشش کرتا ہے میں اس سے اچھی پڑھوں، ایک تقریر کرے دوسرا کوشش کرتا ہے میں اس سے اچھی کوئی تقریر کروں۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ کمپٹیشن ہوتی ہے۔ اگر یہی کمپٹیشن دین کے کام میں ہو جائے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں، مگر اس معنی کر کہ میں اس لیے اچھی کروں گا تاکہ دین کا پیغام اچھا پہنچے گا، یہ سوچ کر نہیں کہ میں اچھی تقریر کروں گا میرا نام اونچا ہو جائے گا۔ نام تو اللہ خود بخود اونچا کر دیتا ہے، نام تو ہو ہی جاتا ہے، بے شک بے شک۔ نام ہو ہی جاتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، سرکار غوث اعظم فرماتے یہاں سے پڑھ کے آیا ہوں۔ استاد جی بولے بیٹے یہاں کا مطلب نہیں سمجھا، مطلب بتا، جی لگا کے بولے تو بتا دوں، بول دے یا رسول اللہ۔ استاد جی کہتے بیٹے یہاں کا مطلب کیا؟ آپ فرماتے یہاں کا مطلب یہ کہ میں ماں کے جب پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میری ماں کی زندگی کا طریقہ کچھ اس طرح تھا، میری ماں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی تھی، میری ماں گھر میں جھاڑو لگاتی، قرآن کی تلاوت کرتی، میری ماں گھر میں آٹا گوندتی، قرآن کی تلاوت کرتی، میری ماں گھر میں کھانا بناتی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں جب تک سو نہیں جاتی تھی بستر پہ لیٹ کر، جب تک آنکھ کھلی رہتی تھی تب تک میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس قرآن کو ماں کے پیٹ میں سن سن کے یاد کر لیا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میرے آقا کے غلاموں، ایک بار کا واقعہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ جنگل میں جا رہے تھے، جنگل میں جب جا رہے تھے تو اچانک آپ پہ پیاس کا غلبہ طاری ہوا، آپ کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت محسوس کی آپ نے، تو دل میں خیال آیا کاش پانی مل جاتا۔ تھوڑی دیر تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل منڈلائے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش برسی تو آپ نے اپنا کام تمام کر لیا، پھر اس کے بعد میں اچانک دیکھا تھوڑی دیر بعد آسمان سے ایک روشنی، ایک نور ظاہر ہوا، اور اس روشنی سے آواز آتی ہے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری تمام عبادت و ریاضت کو قبول کر لیا ہے، اب جو تو کرے گا وہ سب تیرا اچھا ہوگا، اور تیرے لیے سارے جو حرام کام تھے وہ تیرے لیے حلال کر دیے ہیں۔ جب اتنا سنا آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے کہا مردود مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے نیک بندے آئے، ان پر حرام کاموں کو حلال نہیں کیا گیا، عبد القادر پر کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، تو شیطان ہے۔ جب اتنا کہا تو پھر شیطانی صورت میں پھر ابلیس لعین ظاہر ہوا، اور وہ کہتا عبد القادر میں واقعی شیطان ہوں، اور اسی حربے سے میں نے کتنے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے مردود چلتے چلتے پھر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور تو کہتا ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، بے شک میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار غوث اعظم اللہ کے نام کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ سے مدد مانگے تو انہیں مدد ملتی ہے، اور ہم سرکار غوث اعظم کے غلام، ہم سرکار غوث اعظم سے لو لگائیں تو غوث اعظم سے بھی ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے کوئی بھی میرا ماننے والا، میرا مرید، میرا چاہنے والا مجھے کہیں بھی کسی کونے سے دنیا کے یاد کرے، وہ جس جگہ سے بھی مجھے یاد کرے گا، اس کے یاد کرنے میں دیری ہو سکتی ہے، میرے مدد کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ وہ یاد کرے گا، میں اس کی مدد کے لیے وہیں پہنچ جاؤں گا۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ شادی کا موقع ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر کچھ بیان شادی سے چپکتا ہوا کروں۔ آج کا دور کیا ہے؟ آج کی شادیاں رنگیلی شادیاں، اور یہ جو میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، آئندہ کبھی پروگرام ہو تو ان ماؤں بہنوں کے پردے کا انتظام کیا جائے، کم سے کم 2-4 فٹ اونچا کم سے کم ایک پردہ لگا دیا جائے، تاکہ اتنا اس طریقے سے یہ محفلیں تو ہوتی ہیں شریعت کی جس سے دین کا پیغام پہنچتا ہے، جس میں جائز اور ناجائز کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر آیا بھی کریں تو نقاب پوش ہو کر آیا کریں، نقاب میں آیا کریں۔ یہ پردے کی وجہ سے آج جو دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے، اگر ہماری مائیں بہنیں پردہ کرنے لگے، اور نوسط گھر میں برکت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، برکت آئے گی کہاں سے؟ حرکت پہلے شروع کر دی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ لگتی تو کڑبی ہے۔ آج شادی کے موقع پر کیا ماحول ہے حضرت؟ شادی کے موقع پر شادی ہوتی ہے۔ ابھی 4 یا 5 دن پہلے ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو وہاں پر دیکھا کہ میں نے ویڈیوگرافر آ گیا، ہم سے پہلے اب وہ لڑکی کے سائن کرنے کے لیے جیسے سائن کرنے کی بات آئی، وہ ویڈیو والا سب طرف چل رہا تھا نا، ہر جگہ ویڈیو، ہر طرف ویڈیو۔ اور جب مال اتنا پہنا جاتا ہے سونے کا، اللہ رحم فرمائے، اتنا مال، اب وہی مال اگر پہنا گیا ہو، دوپٹہ ڈھک دیا گیا اور نقاب پورا اوڑھ لیا گیا تو مال پہننے کا فائدہ ہی نہیں، مال سونے کا پہننے کا پھر فائدہ ہی نہیں۔ مگر تو نے دنیا کے مال پہننے کا فائدہ دیکھ لیا، جہنم کے عذاب کا عذاب نہیں دیکھا۔ قبر میں پہنچنے کے بعد جہنم کا عذاب نہیں دیکھا، وہ عذاب کتنا کڑا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، بولے حضرت مفتی صاحب تھوڑا سا ہٹیے ادھر کو۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ بولے مجھے سائن کرتے ہوئے اس کا ایک فوٹو لینا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ الگ جگہیں ہوں گی، کہیں پر میں ہوں، پھر یہاں پر تو اس کا سائن کرتے ہوئے ہاتھ کا فوٹو کھینچے۔ بولے پردہ ہٹا دو۔ میں نے پردہ نہیں، میں نے نبی کی سنت کو ادا کروایا ہے، میں نے نکاح پڑھایا تب پردہ نہیں ہٹوایا۔ تو ویڈیو بنا رہا ہے، پردہ ویڈیو بنا رہا، دنیا کو دکھائے گا، دنیا دیکھے گی۔ میں نے نبی کی شریعت کے حساب سے اس کو سنت کا طریقہ، میں نے نبی کی سنت کو ادا کیا، اور میں نے نکاح پڑھایا تو میں نے نہیں دیکھا، تو تیرے لیے کب دیکھنا جائز ہو سکتا ہے؟ مگر آج کا معاملہ کیا ہے؟ مولوی صاحب جس بستی سے گزریں گے، جس راستے سے، سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہے ٹھیلے پر، تو پردہ نہیں ہے، تو پردہ نہیں۔ یہ بالکل سچی کڑوائی، یہ کڑوی سچائی ہے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہے تو پردہ نہیں۔ مسجد کے امام صاحب گزر رہے ہیں تو فوراً پردہ، امام صاحب کی نظر نہ پڑ جائے، امام صاحب کی نظر پڑ گئی تو زیادہ غلط ہو جائے گا۔ اور سبزی بیچنے والا وہ اپنا ہے، نہیں معلوم کس نگاہ سے تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے پردہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیں، ہوتا ہے ایسا؟ آپ مانے یا نہ مانے، ایسا ہی ہوتا ہے، ویڈیو بناتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کے غلاموں، شادیاں ہونی کیسی چاہیے؟ اور یہ طریقہ آئے گا کہاں سے؟ میرے نبی کے یار ہیں، جی لگا کے بولیں تو واقعہ بتا دوں، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا سید کونین کی بارگاہ میں رہتا ہے، میرے نبی کا نوکر ہے، میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا سیابی ہے، میرے نبی کا جانثار جناب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی شادی ہوتی ہے، اپنی شادیوں کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے دور کی شادی دیکھو۔ آج مسلمان کہتا ہم پریشان ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں۔ او مسلمان، تو نہ مارا جاتا نہ کاٹا جاتا، تیرے کٹنے کی مرنے کی وجہ یہ ہے تو نے میرے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کے فرامین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو نے جو قرآن نے بتایا نہ قرآن کی مانی، جو حدیث نے بتایا نہ تو نے حدیث کی مانی، نہ تجھے بزرگوں نے بتایا جو بزرگوں نے بتایا نہ بزرگوں کی مانی، جو امام نے بتایا نہ تو نے امام کی مانی، نہ مقرر نے بتایا نہ مقرر کی مانی، نہ خطیب کی، نہ نقیب کی، نہ مولوی کی، نہ عالم کی، نہ نبی نہ رسول کی مانی، تو نے نہ کسی بزرگ کی مانی۔ آئے دن تک پہ تکلیفیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، پھر کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا کے غلاموں، آئیے شادی ایسی ہونا چاہیے، فکر ایسی ہونا چاہیے۔ آج لڑکی والا اگر لڑکا
دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے، 4 ویلر والی ہے کہ نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے کہ نہیں۔ لڑکی والا جب لڑکا دیکھنے کے لیے جاتا ہے، یہ دیکھ کے رشتہ کرتا ہے، بنگلہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، کار سے چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، شہر میں کئی پلانٹ کھڑے پڑے ہیں یا نہیں پڑے ہیں، اس کی بات لوگوں میں چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے۔ یہ لڑکی والا دیکھ کے رشتہ کرتا ہے، لیکن اب لڑکے والا جب لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی کے گھر والوں کو دیکھتا ہے، لڑکے والا دیکھتا ہے اس کی بلڈنگ ہے کہ نہیں، لڑکی کے باپ دے گا کار، لڑکی کا باپ کار دے گا کہ نہیں دے گا، لڑکی کے بھائی کتنے ہیں، لڑکی کا مقام کتنا ہے، لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کے لڑکی کے حسن کو دیکھتا ہے، لڑکی کے دنیاوی کارناموں کو تو دیکھتا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، کاش لڑکی والا لڑکا دیکھنے کے لیے جاتا اور یہ دیکھ کے جاتا یہ لڑکا نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ لڑکا نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یہ لڑکا دین سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، یہ لڑکا علماء سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ لڑکا کتنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر قسم خدا کی یہ باپ لڑکی کا یہ لڑکے کو دیکھ کے رشتہ کرتا، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، تیری لڑکی کا دنیا میں بھی مقدر سور جاتا، قبر میں جاتی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوتی، اور میدان محشر میں سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ تو زہرا کی کنیزاؤں میں اٹھائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کے رشتہ کرتا، اور لڑکی والا لڑکے والے کو اونچا دیکھتا ہے، اور لڑکے والا لڑکی والوں کو اونچا دیکھتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی شادیاں ہیں، مگر یہ دیکھ کر اگر شادی کی گئی، یہ دیکھ کے شادی کی، اب لڑکی کو جب دیکھنے جاؤ تو کیا دیکھو؟ میرے نبی کے یار کی شادی دیکھیں اور اپنے آپ کو فیصلہ کریں ہمیں شادی کیسی کرنا ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یار ہیں جناب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور میرے آقا صرف دنیا بھی اعتبار سے بھی خیال رکھتے تھے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے بھی خیال رکھتے تھے، اور ان کی طبیعت کا بھی خیال رکھتے تھے، اور ان کی پوری زندگی کا میرے مصطفیٰ اپنے یاران وفا کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ سرکار نے ایک دن فرمایا جلیبیب تمہیں شادی نہیں کرنا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ جیسے انسان سے کون شادی کرے گا؟ نہ بڑا خاندان ہے، نہ میرے پاس کوئی بڑی بینک بیلنس ہے، نہ میرے پاس کوئی بلڈنگ ہے، پروردگار کے پیارے محبوب ایک میں آپ کا غریب صحابی ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ میں دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مکان اکمار فرمایا، وقت گزر گیا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد میرے کریم آقا نے پھر فرمایا میرے یار جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ سرکار جناب جلیبیب کا جواب یا رسول اللہ مجھ جیسے غریب صحابی کو کون لڑکی دے گا؟ یہ عرب کا ماحول ہے، یہاں پہ تو حسن کا بول والا ہے۔ او یا رسول اللہ کریم آقا مجھ جیسے جس کا نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ میرے پاس میں بینک بیلنس ہے، نہ میرے پاس میں بڑا کاروبار ہے، نہ میری بلڈنگ ہے، یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ میرے آقا سید کونین نے کہا بات ختم۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد تیسری بار کریم آقا نے پھر فرمایا او میرے یار جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جب اتنا سنتے تیسری بار میرے آقا کے یار نے موقع غنیمت جانا، عرض کرتے کریم آقا اگر آپ کی مرضی ہے تو پھر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، میں سبحان اللہ۔ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کریم آقا نے جب اتنا سنا آپ نے فرمایا جا میرے یار فلاں انصاری صحابی کے گھر چلا جا اور اس سے جا کے کہہ یہ جو تیری بیٹی ہے اس کا نکاح میرے ساتھ میں کر دے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ، نکاح واہ 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 سبحان اللہ۔ حضرت جلیبیب حضور کا حکم پا کر دل میں تھوڑی دیر خیال تو آیا یار حضور بھیج رہے ہیں۔ وہ انصاری صحابی بڑے مالدار تھے اور ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی،
اور بڑی خوبصورت بیٹی جس کا پورے قبیلے میں حسن کے چرچے تھے، جس کے حسن کے پورے قبیلے میں چرچے تھے کہ بڑے حسن والی ہے. اور یہ حضرت جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بظاہر، ویسے نبی کا یار ہو وہ کس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو نہیں سکتا ہے، مگر دنیا بھی اعتبار سے رنگ کا اتنا تیز رنگ نہیں، کالے رنگ کے تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب پہنچے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے کہا میں جلیبیب، حضور نے بھیجا ہے. لوگ بولے ہم نے پہچانا نہیں. بولے میں حضور کا بھیجا ہوا قاصد، حضور کا غلام آیا ہوں. بولے کس لیے آئے ہو؟ بولے حضور نے بھیجا ہے. اندر جا کر خبر دی، باپ کو جا کر بتایا، وہ انصاری صحابی کو بتایا، وہ باہر نکل کر آئے. وہ کہتے ہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ بولے مدینے سے آیا ہوں، سید کونین نے بھیجا. اب آپ اندر لے جاتے. صحابہ کا ایک انداز تھا، وہ زیادہ کوئی لکال نہیں کرتے، پہلے اپنے گھر اندر لے کر گئے اور گھر لے جا کر اندر بٹھاتے ہیں. پانی کھجور جو بھی پیش کیا موقع پہ تھا. پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اب حضرت جلیبیب کہ حضور نے آپ کو سلام کیا ہے. جب اتنا سنا تو یار صحابی ہے نا، وہ انصاری صحابی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا حضور نے مجھے سلام بھیجا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا. خوشی کی حدیں پار ہو گئی. میرے آقا کے غلاموں خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے. کہتے میرے آقا نے مجھے سلام بھیجا ہے. میرے آقا کے غلام جناب جلیبیب نے کہا حضور نے سلام بھیجا ہے. جب اتنا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں ہو، جھکاؤ نظریں، اٹھاؤ گردنیں، حضور حق کا پیام آیا. میرے آقا سید کونین کے یار جناب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد میرے نبی کے یار وہ انصاری صحابی کہتے ہیں آنے والے کیوں آئے ہو، مقصد کیا ہے؟ اب یہ جناب جلیبیب کہتے ہیں وہ انصاری صحابی میں اس لیے آیا، وہ کریم آقا نے مجھے بھیجا ہے. اس سرکار نے فرمایا جو آپ کی بیٹی ہے اس بیٹی کا نکاح آپ میرے ساتھ میں کریں. جب اتنا سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں وہ انصاری صحابی، پریشان ہو گئے. چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کیونکہ ادھر دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ نہیں، بیٹی پہ نظر دوڑاتے ہیں میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میرا عرب کے قبیلے میں نام ہے، میں عرب کے قبیلے کے بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہوں، میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے. اس کے چہرے کا جواب نہیں، اس کے حسن کا جواب نہیں، اس کے رنگ کا جواب نہیں ہے. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، یہ میرے نبی کا یار جب اتنا کہتے ہیں باپ بیٹی کا کہتا ہے ٹھہر جائیے اندر جاتا ہوں جواب ابھی دیتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر اہل سنت حضرت قاری محمد علی صاحب قبلہ فیضی. نعرے تکبیر، علماء اہل سنت. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم اس وقت میں انمول ہیرا جناب محترم قاری محمد علی فیضی اس وقت میں بہت تیزی کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ اور یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے لوگ سنتے بھی ہیں اور یہ اچھا پڑھتے بھی ہیں. اللہ ان کی آواز کو بھی سلامت رکھے اور اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور تا دیر تک اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. سب لوگ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. یا رسول نہیں بولیں گے جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور طرف کے بول دیجئے یا رسول اللہ. وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے. اب جب اتنا سنا لڑکی کے باپ نے، لڑکی کا باپ حیران ہے، پریشان ہے، جا کے بی بی کو خبر دی. بی بی سے کہتے ہیں یہ معاملہ ہے. ایک
آنے والا بندہ رنگ کا کالا، قبیلہ بھی بڑا نہیں، خاندان بھی نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں، مال و زر بھی نہیں، ایک معمولی سا انسان ہے، وہ ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے، ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ باپ اور ماں دونوں کا فیصلہ ہو گیا، نہیں یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں، یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں۔ باپ کہتا یہ رشتہ منظور نہیں، ماں کہتی ہے رشتہ منظور نہیں۔ ادھر سائٹ میں کمرے میں وہ لڑکی جس کا رشتہ لے کر میرے کریم آقا نے بھیجا ہے، او کاش ہماری بھی بیٹیاں ایسی ہو جائیں۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، بیٹے اور بیٹیاں کاش ہماری اس انداز کی ہو جائیں، یہ محبت و پیار آ جائے۔ بیٹی نے سنا کہ قریب ہے، میرا باپ منع کرے، میری ماں قریب منع کرے، دونوں کی گفتگو کو ماں بیٹی سن لیتی ہے۔ باپ نے منع کرا، شوہر نے بی بی سے منع کیا، بی بی شوہر سے منع کرتی ہے، رشتہ میں منظور نہیں۔ باپ بھی منع کرتے، جا کے کہتے او آنے والے قاصد یہ رشتہ منظور نہیں، میرے نبی کا یار سرکار کی بارگاہ میں چلے جاتے۔ اب یہ باپ لوٹ کے گھر میں جاتا ہے، بیٹی کہتی ہے او ابا جان یہ رشتہ تمہیں منظور کیوں نہیں ہے، یہ رشتہ کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے منظور ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ بیٹی کی بات کو سن کے باپ کہتا ہے او میری بیٹی تو نے ابھی اسے دیکھا نہیں ہے، وہ بڑے بڑے اس کے بڑے بڑے دانت ہیں، اس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں، خاندان نہیں، اور تیرے حسن کا عالم یہ ہے کہ تو پورے قبیلے میں تیرے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، تیرے چہرے کی مثالیں دی جاتی ہیں، تے میری عزت بڑی اس شہر میں ہے، میری بات لوگوں میں گنی جاتی ہے، میں شانوں والا مانا جاتا ہوں۔ او میری بیٹی اس وجہ سے میں نے رشتہ منظور کیا، وہ تیرے لائق نہیں سمجھا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، بیٹی کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ بیٹی کہتی ہے میرے ابا جان میں مانتی ہوں وہ رنگ کا کالا ہے، دیکھنے میں شکل کا بدا ہے، آپ نے رشتہ اس لیے منظور نہیں کیا، لیکن ایک بار یہ تو سوچو وہ خود نہیں آیا، اسے بھیجنے والا تو حسینوں کا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھیجنے والا تو حسینوں کا حسین ہے۔ بیٹی کہتی ہے یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ اب بیٹی کی منظوری پہ ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، اور بیٹی کو لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ یہ رشتہ مجھے بھی منظور ہے، میری بیوی کو بھی منظور، میری بیٹی کو بھی منظور ہے۔ اور حضور نے نکاح پڑھایا مسجد نبوی میں۔ حضور نے جب نکاح پڑھایا، میرے آقا نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھاتے وقت میں حضور نے دعا فرمائی۔ نکاح ہوتا ہے، امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد میں چھوارے آتے ہیں، آتے نہیں چھوارے آتے ہیں آپ کے یہاں؟ تو چھوارے آتے ہیں، اور چھواروں پہ امام صاحب دعا کرتے اللہ برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ اولاد انہیں عطا فرمائے، اس اولاد میں برکت عطا فرما۔ میرے نبی کا یا جناب جلیبیب، مسند احمد کی حدیث ہے، میرے آقا کے غلاموں، سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، جناب جلیبیب میرے نبی کا قریب یار ہے، جو کوئی رشتہ دینے کے لیے مدینے میں اس سے پہلے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا یار غریب تھا، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار کی قیدار فضا اس لیے لگا رہا ہے، میرے نبی کا یار و صحابی ہو غریب ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے، مگر دنیا کے اعتبار سے مال و زر، بلڈنگ نہیں، کاروبار بڑا نہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، پلاٹنگ نہیں میرے نبی کے یار کے پاس، مگر میرے نبی کے حقیقت میں یار کے پاس تو دنیا کی ساری دولتیں ہیں، اس لیے کہ اس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی شان تو یہ ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک
सो कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का यार सहाबी तब बनाए, उस काली कमले वाले आका का इसने कलमा जो पढ़ लिया है। हाँ, तो दुनिया की हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते करम में है। मेरे आका के गुलामों, जनाब जुलेबीब का निकाह पढ़ा हुजूर ने, और पढ़ाने के बाद जब दुआ की, वो जुलेबीब जो बज़ाहिर तो करीब थे उस वक्त तक, जब तक निकाह हुआ नहीं था, मेरे आका ने दुआ मांगी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे रब्बा, मेरे इस यार को जो तू औलाद अता फरमाए, वो औलाद नेक अता फरमा, और इसके कारोबार में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका ने ये जो बरकत की दुआ फरमाई, तारीख में आता है, हदीस बताती है कि हुजूर की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने वो बेटी जो हजरत जुलेबीब के निकाह में आई थी खातून, वो इतनी मालदार खातून थी कि अंसार में उस वक्त में जो जब हुजूर के ये यार की बीबी बनी, तो फिर इतनी मालदार कोई दूसरी औरत उनके पूरे कबीले में, इतनी मालदार कोई पूरे कबीले में औरत नहीं थी जितनी कबीले में ये औरत मालदार बनी। वजह क्या कि इन्होंने हुजूर की मानी।